فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز و فاضل علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خطبہ مسنونہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی شفیق، مہربان، رحم دل اور بے انتہا اپنی امت سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت کرنے والے نبی تھے، اور ان سے محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ ایک ہے محبت لسانی، بولو، ایک ہے محبت لسانی، زبان سے الفاظ محبت ادا کرنا، اس کو لسانی محبت بولتے ہیں، اور ایک ہے محبت قلبی، ایک واقعی دل سے محبت کرنا۔ لسانی جو محبت ہوتی ہے وہ واویلا مچانے، شور و غوغا کرنے، پکارا کرنے، اور جو ہے لوگوں میں اپنے نام کا، عشق رسول کا نام جھنڈے پہ لانے کے لیے تو کافی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی عشق رسول نصیب ہونے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ لسانی محبت میں اور قلبی محبت میں کیا فرق ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک والد ہے، اس کے 2 بچے ہیں، دونوں بچے اسے بہت زیادہ عزیز ہیں، اور ایک بچہ جو ہے اپنے والد سے دن اور رات میں بغیر کسی ناغے کے پورے زور و شور کے ساتھ کہتا ہے، ابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب والد کی خدمت کی باری آتی ہے، والد تکلیف سے تڑپ رہا ہے، بستر پر ہے، پانی کے لیے آواز دیتا ہے اور دوا کے لیے بولتا ہے، کھانے کے لیے بولتا ہے، تو وہ وہیں لیٹے لیٹے کہتا ہے، ابا جان آئی لو یو، مگر میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ ابا جان میں آپ سے پیار تو کر سکتا ہوں، لیکن اٹھ کر آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، آپ کو پانی نہیں دے سکتا، آپ کو کھانا نہیں دے سکتا، آپ کے حکم کو اپنے سراکوں پر رکھ کر اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ یہ ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو بار بار دہراتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے، لیکن اپنے والد کے اشاروں کو دیکھ کر، اس کی ضرورت محسوس کر کے اس کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ یعنی والد کی آنکھ کھلی، ضرورت محسوس ہوئی کہ ابا کو مسواک دیا جائے، یا جو ہے منجن دیا جائے، یا پھر ٹوتھ پیسٹ، یا جو بھی بتاؤ آپ، جو منہ دھونے کے جو آلات ہیں وہ دیے جائیں، برش دیا جائے، پانی گرم کر کے ابا کے ہاتھ پاؤں دھلائے جا رہا ہے، ابا کو وضو کرایا جا رہا ہے، ابا کے جو ہے باہر نکلنے کے لیے مسجد کو جاتے وقت میں جوتے لا کے رکھ رہا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے تو شال دے رہا ہے، دھوپ کے پڑنے کا اندیشہ ہے تو چھاتا لا کر کے دے رہا ہے، بارش کے پڑنے کا اندیشہ ہے تو چھاتا لا کے دے رہا ہے۔ واپس آ گئے تو باپ سے پوچھ رہا ہے، ابا جان آپ کی کوئی خدمت کر دوں، پاؤں داب دوں، یا پھر آپ کو پانی چاہیے، یا ناریل پانی چاہیے، یا روح افزا چاہیے؟ اچھا، یہ پہلے والا بیٹا زیادہ محبت کر رہا ہے کہ دوسرے والا؟ سب بول دو نا پیارو، دوسرے والا زیادہ محبت کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت قلبی،
کہ جو دوسرے والا جس کو آپ لوگوں نے کہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں محبت قلبی. ایک وہ ہے جس کو ہم محبت لسانی کہتے ہیں، زبانی محبت، کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا بولتے نہیں، وہ حالت کوئی کام کے نہیں، کچھ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں. اب آپ بات سمجھ گئے میری، اشارہ اس طرف ہی ہے. مثال کو رکھو، اب آپ دیکھو کہ نافرمان امتی کون سا ہے، فرما بردار امتی کون سا ہے. نافرمان امتی ہے تو آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے دعوی محبت تو کر رہا ہے رسول اللہ سے، پیار کا الفت کا دعویٰ تو کر رہا ہے، عشق کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن عملاً بتا رہا ہے کہ میں آپ سے زبانی محبت کر رہا ہوں، عمل میرے سے نہیں ہوتا. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، حضرت کا ملفوظ ہے، واردات جمال میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن رسول اللہ کی نہیں مان رہا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے محبت، یہ ہے صحیح معنی میں جستجو اور پیار. معنی ہم لسانی محبت میں تو آ گئے لیکن قلبی محبت کوسوں دور تک نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ کی پیار اور محبت کا آپ کو میں اندازہ دینا چاہوں تو صحیح معنی میں اندازہ نہیں دے سکتا. ایسی صفات جو اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، لیکن امت کے ساتھ حضور کی محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو حضور سے منسوب کر دیا. ارے بولو بھائی سبحان اللہ، ان اللہ کہتے بولو. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. رؤوف کس کا نام ہے؟ بولو. اللہ تعالیٰ کے 99 نامہ ہے نا، اس کے اندر نکال کے دیکھو آپ کو رؤوف مل جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم کس کا نام ہے؟ ارے بولو جی، اللہ کا نام ہے. لیکن رسول اللہ کی امت سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جو صفت اللہ کی تھی، جو صفت اللہ کی تھی رؤوف، جو صفت اللہ کی تھی رحیم، وہ دونوں صفات کو اللہ نے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا ان کے امتیوں سے محبت کو دیکھ کر. اتنا پیار، اتنا روتے تھے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے آج جو ہے نالائقوں کے لیے، ہم جیسے بے وفاؤں کے لیے. ہم ایسے نبی کی بے وفا امتی ہیں، ایسے نبی کے جو ہے نالائق قسم کے امتی ہیں. اللہ ہم کو معاف کرے. بڑی ناقدری کی دوستو ہم لوگوں نے، بڑی ناقدری. عزیزو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہی الفاظ میرے لیے بھی، یہی الفاظ آپ کے لیے بھی. ہم نے بڑی ناقدری کی. کتا وفادار ہے ہم سے، روٹی ڈال دو تو دم ہلاتے پھرتا ہے. وہ رسول راتوں کو اٹھ کر حسن و حسین کے لیے نہیں مانگا، یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کا حال فرما، رحم فرما، رحم فرما. ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا دے دی. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ جھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں. فرمایا حمیرہ، جب حضور زیادہ محبت میں آ جاتے تھے تو عائشہ نہیں فرماتے تھے، بڑی محبت سے فرماتے حمیرہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو. حضرت عائشہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امی جان عائشہ نے کیا فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ نے دعائی ایسی دے دی کہ میرا دل مچل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں اور اپنے امی ابو سے کہوں آقا نے مجھے آج یہ دعا دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ کرتا ہوں. کیا محبت تھی صاحب رسول اللہ کو امت سے. معلوم ہے حسن کو رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جانے والا ہے. معلوم ہو گیا جبریل امین کی وساطت سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میری ہی امت کے لوگ شہید کرنے والے ہیں. ان کے اپنے نواسے کا خون لا کر بتائے جانے کے باوجود بھی اس امت کے لیے اگر کسی نے اپنی تڑپ اور طلب اور اپنی محبت اور الفت اور انسیت دکھائی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تب لگتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ نے صحیح نام چنا، رؤوف رحیم. واقعی یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو اختلاف ہو جاؤ قرآن پڑھو، قرآن میں یہ ذکر ہے. اللہ نے اپنے ناموں کی دو صفات رسول اللہ کے ساتھ وابستہ فرمائی ہیں. ہاں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہاں ہے کہ الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایسا ہی ان ناموں میں الرؤوف آپ کو ملے گا. الرؤوف اللہ کا نام ہے. 99 نام قرآن مجید میں کھولیے، قرآن مجید کے شروع میں ٹائٹل میں آپ کو اٹے پر نظر آئیں گے. ان ناموں میں ایک نام الرحیم ہے، ایک نام الرؤوف ہے. اور یہی ناموں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ وابستہ کر کے فرمایا یہ میرا محبوب حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے حرص رکھنے والے، تڑپ رکھنے والے. اس قدر درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے ان لوگوں کے لیے، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ.
آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، آپ اتنا پریشان نہ ہو جاؤ، پوری رات کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑ رہا محبوب تھوڑا کم کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ کا کھڑنا مجھے پسند ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پورا ہی کھڑے ہو جاؤ، نصف ہو، آدھی رات کر لو، اب ان کو یا اس سے کچھ کم کر لو، پوری رات آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں، پائے مبارک پر ورم آ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں امت کے لیے، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور امت کا حال یہ ہے کہ ایک عمل اپنی زندگی میں لانے کو تیار نہیں۔ سیرت کے جلسوں میں ناچنے کے لیے بولو اپن تیار، جلوسوں میں نکلنے کے لیے بولو اپن تیار، ارشاں ڈالنے کے لیے بولو اپن تیار، ڈی جے پہ ناچنے کے لیے بولو اپن تیار، آگے پیچھے کودنے اور اچھلنے کے لیے بولو اپن تیار، اور نمازاں چھوڑنے کے لیے بولو اپن تیار۔ ہاں پھر کس بات کی اپن عاشق رسول ہے بھائی؟ یہ عاشقی ہے رسول اللہ سے؟ یہ لسانی محبت کہیں کام آ سکتی ہے؟ بتاؤ، یہ عشق ہو تو پھر ادا کرو نا، عشق محبت ہو تو پھر وفا کرو نا صحیح، بے وفائی کس بات کی ہے؟ عشق کس بات کا ہے؟ نہ ہمارا لباس حضور جیسا، نہ ہماری چال ڈال حضور جیسی، نہ ہمارے اخلاق حضور جیسے، نہ ہماری معیشت حضور جیسی، نہ ہماری جو ہے زبان پہ اللہ کا ذکر حضور جیسا، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں آپ کے بیچ میں جو آئے ہیں وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، انہوں نے تو اپنی رؤوفیت دکھائی، رحیمیت دکھائی، ہم نے کیا دکھایا؟ بے وفائی، غداری۔ وہ مہنت کے اوپر، فلاں کے اوپر، نپور شرما کے اوپر، جو بائیڈن کے اوپر تک لڑنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، لیکن جس پر آپ اپنی اختیار سے کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتے اس سے تو لڑنے تیار ہے۔ اپنے نفس سے ہم اپنے اختیار کو، اپنے اوپر دین کو نافذ کر سکتے، جہاں ہم دین نافذ کر سکتے اس نفس سے لڑنے کو تیار نہیں۔ بھائی اپن وہ مہنت سے لڑ سکے کیا؟ ارے بولو نا، اپنی جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرے، 100% قبول ہے، کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے، اپنی محبتوں کا، اپنے درد کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن کیا میں نے اس کے بعد اپنے نفس پر بھی یہ احتجاج کیا؟ احتجاج اس کے خلاف کر کے آگے، نپور شرما کے خلاف کر کے آگے، راجا سنگھ کے خلاف کر کے آگے، وہ فلاں مہنت اور سامی کے خلاف کر کے آگے، فلاں یوگی کے خلاف کر کے آگے، بڑے بڑے اچھوں کو ہم نے پانی پلا دیا، لیکن ہم اپنے نفس کو کب پانی پلا رہے ہیں؟ ان کے خلاف تو احتجاج کر لیا، ہم اپنے وجود میں، اپنے اندر میں جو ضمیر مر چکا ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ختم ہونے کو ہے، NICU کے اندر جو ہے شفٹ ہو گئی ہے، اس محبت کا کیا کریں گے مجھے بتاؤ؟ اس محبت کا کیا کریں گے جو ہمارے اندرون میں NICU کے اندر ہے، ایمرجنسی کنڈیشن ہے، اس محبت کو بیدار نہ کیا جائے، اس محبت کو جگایا نہ جائے، اس محبت کو برآور نہ کیا جائے، اس محبت کو پھلایا پھلایا نہ جائے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ تھوڑے دن کے بعد میں آپ کا دل حضور سے بیزار ہو جائے گا۔ جس کنڈیشن میں ہم لوگ ہیں وہ حالت وہی بتا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سو کو، ہاں چلتا ہوں، ہاں سنتی شنا، ایسا بولنے والے بھی ہیں تھوڑے، افسوس کرنے والے بھی، اور ہاؤ بھائی سنت چھوٹ رہی، بہت غلط بات ہے، حضور کا طریقہ چھوٹ رہا، بہت غلط بات ہے، اللہ ہم کو توفیق توبہ دے، ایسے بھی ہیں، نہیں بول کے نہیں، لیکن ایسے بھی ہیں چھوڑتے 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 حضور کا طریقہ، آج کنڈیشن یہ ہو گئی، سنت ہی چھنا مول صاحب، سنت اتنی آسان ہو گئی، اتنی عام سی بات ہو گئی، سنت ہے، صرف سنت، حضور کا طریقہ ہے صاحب، وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، وہ حضور کی نقل کر لے کے گئے تو پاسنگ مارکس ملنے والے ہیں، ان کے کیفیت کے اعتبار سے ان کے جیسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیفیت میں ان کے جیسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کائنات کے جب سے انسانوں کو بنایا گیا، جب تک بنایا جائے گا، پوری مخلوقات، انسان، جانور، فرشتے، ارض و سما، لوح و قلم، عرش و کرسی، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے حضور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی قسم حضور کے ایک سبحان اللہ کو نہیں پہنچ سکتے، ایک سبحان اللہ کو نہیں پہنچ سکتے، حضور کی برابری تو چھوڑ دو، وہ ہے ایک نقل، پرچے کی نقل کرتے نا، نقل تو جو لکھنے والا ہے واقعی محنت کر کے انہیں تو پاس ہوتا چھوتا، لیکن خالی اس کی نقل کر لیا والا بھی پاس ہوتا نہیں۔ ارے بولو جی، بس اتنا چھ ہم لوگوں کا کام، حضور کی کم از کم نقل کر لے، کیا بولے اللہ تعالیٰ، حضور کے بال کیسے تھے، حضور کی چال کیسے تھی، حضور کی ڈھال کیسے تھی، حضور کا لباس کیسے تھا، حضور کا چلنا پھرنا کیسے تھا، حضور کا ملنا جلنا کیسے تھا، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کی معاش کیسے تھی، معیشت کیسے تھی، کردار کیسا تھا، خالی نقل کرو، پورا تم نہیں کر سکتے، میرے نبی کے برابر تو کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، انبیاء نہیں کر سکتے، سب کی بات چھوڑ دو، آدم نہیں کر سکتے، شیش نہیں کر سکتے، ہود نہیں کر سکتے، یحییٰ نہیں کر سکتے، زکریا نہیں کر سکتے، یوسف نہیں کر سکتے، یوحنا نہیں کر سکتے، یوشع نہیں کر سکتے، جو ہے یحییٰ نہیں کر سکتے، زکریا نہیں کر سکتے، ابراہیم نہیں کر سکتے، اسماعیل نہیں کر سکتے، ان کے جد و امجد، ان کے آبا و اجداد میں، نسلوں میں کوئی نہیں کر سکتا،
انبیاء کی جماعت میں بھی کوئی نہیں کر سکتے حضور کے مقابلے، کوئی نہیں۔ جب انبیاء مقابلے میں نہیں ہیں تو دوسرے کون سے کھیت کی مولیاں ہیں؟ انبیاء کی جب نہیں ہیں برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا مقام و مرتبہ، وہ مقام محمود پر فائز ہے۔ اگر وقت ہوتا تو عجیب و غریب بات سناتا، لیکن موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر موقع ہو، اگر یاد میں رہا میرے تو انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور نے تو وفا کے ہر پہلو کو نبھایا ہے۔ حضور نے وفا کا ہر پہلو نبھایا ہے، اور ہم لوگوں نے وفا کا ہر پہلو ٹھکرایا ہے۔ سوائے لسانی محبت کے ہماری زندگیوں میں حضور کا کوئی عمل نہ رہا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی لسانی اور قلبی دونوں محبتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب کرے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے انتہا درجے عشق و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، پیارے نبی کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں پڑھ لیجیے۔